بسم اللہ الرحمن الرحیم 1973 میں روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں نے دوستوں سے کہا چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنایا گیا ہے، ایک دو مساجد کو سیاحوں کا قیام گاہ بنایا گیا ہے، صرف 2 ہی مساجد اس شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی رکھی جاتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں جمعہ کی نماز ادا کرنے۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے ساتھ مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو مسجد کا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں، پاکستان کے کراچی میں بھی میں مسلمان تھا، نماز ادا کرتا تھا، اور روس کے ماسکو میں بھی میں نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے جیسے ہی مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، نوجوان سب مسجد کے دروازے پہ جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ کی نماز تو ادا نہیں کی کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر مجھے سناؤ۔ بچے نے قرآن مجید کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن مجید کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کیونکہ اس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو، قرآن مجید کی اس آیت پہ انگلی رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، تو وہ فر فر بولنے لگا بنا قرآن کو دیکھے ہی۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن مجید کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے اس کے والدین سے کہا حضرات یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن مجید موجود نہیں ہے، کسی کے گھر سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی اگر مل جائے تو اس طرح تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھر میں نہیں رکھتے۔ تو پھر اس بچے کو کس نے سکھایا؟ کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہی نہیں ہے۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا ہمارے پاس قرآن کا حافظ کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش، کوئی کسان، ہم اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے، وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کسی کے پاس قرآن کا ایک نسخہ بھی نہیں، اس لیے ہماری نئی نسلوں کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے بچے کے سامنے قرآن مجید رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا ناظرہ کر کے، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر بولنے لگا۔
اگر آپ نہ روکتے تو سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کا ایک نہیں کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے۔ جس معاشرے میں قرآن مجید پر پابندی لگا دی گئی تھی، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورتوں کے سینے میں قرآن مجید حفظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھے۔ ان سے قرآن مجید سننے کی فرمائش کی تو وہ سب کے سب قرآن مجید سنانے لگے۔ میں نے کہا، لوگو، تم نے قرآن مجید رکھنے پہ پابندی لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر رکھا ہے اس پہ پابندی نہ لگا سکے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔